الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مودی جی مبارک ہو تمہیں تمہاری حکمرانی، مودی جی مبارک ہو تمہیں تمہاری حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہیں کرتے، اگر کسانوں پر ہاتھ اٹھایا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایسی اہم بات کو لے کر آیا ہوں جو بڑی ہی اہم اور قابل بات ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ راکیش ٹکیت جو کسانوں کا ودھائک ہے، کسانوں کا نیتا ہے، وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میڈیا جب ان سے سوال کرتے ہیں، پترکار جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وہ بتلانے والا ہوں۔ میرے دوستو، ایک ودھائک، غازی آباد کا ودھائک، غازی آباد کا لونی کا ودھائک بی جے پی سے ہے، اس نے ٹویٹ کر کے امت شاہ کو، گرہ منتری کو یہ ٹویٹ کیا ہے کہ امت شاہ جی اگر آپ ان کو نہیں ہٹا پاتے، ان کسان آندولن کو اگر آپ نہیں ہٹا پاتے، یعنی ان کو آتنکوادی کہہ رہے، ان کو اخلستانی کہہ رہے کہ اخلستانی آتنکوادی ہے۔ یہ کسان نے کسانوں کے روپ میں بہروپیہ ہے، یہ کسانوں کے اس میں اتنا بیکار شبد استعمال کرنا۔ ودھائک جی اور آگے لکھتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں کہ امت شاہ جی آپ اگر ان کو نہیں نکال سکتے، آپ ان کو نہیں بھگا سکتے، پولیس کرمی ان کو نہیں بھگا سکتی، نہیں نکال سکتی، تو آپ مجھے یہ کیجیے، یعنی مجھے اتنی اجازت دے دیجیے تاکہ میں ان کو نکال سکوں، ان کو کھدیڑ سکوں، ان کو یہاں سے بھگا سکوں اور ان کو جوتے مار کر یہاں سے نکال دوں۔ ایک ودھائک کے زبان سے ایسی شبدوں کا استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ کیا مودی سرکار اس کو نہیں دیکھتی؟ کیا گرہ منتری امت شاہ اس کو نہیں دیکھتا؟ اس پتر کو کیوں نہیں پڑھتا؟ ٹی وی میں سب کو کیوں نہیں سناتا اس پتر کو؟ ایسی ٹویٹ کرنا، ایسے پتروں کا استعمال کرنا، ایسے شبدوں کا استعمال کرنا کسی ودھائک کے لیے اتنی غلط بات ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کسانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اوپر سے 29 جنوری کو ان پر پتھراؤ کیے جا رہے ہیں اور ان پر طرح طرح کی مشکلات اور کھڑی کی جا رہی ہے۔ سنگھو بارڈر، ٹکری بارڈر اور غازی پور بارڈر، ان سے آگے یعنی کٹیلا تار بچھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ یہاں تک پرویش نہ کر سکے، یہاں تک پہنچ نہ سکے۔ سنگھو بارڈر، ٹکری بارڈر اور غازی پور بارڈر، اور ان کو پتا نہیں کہ کسانوں کی آواز میں وہ دم ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آخر سرکار کیوں اس کو دبانا چاہتی ہے؟ یہ سمویدھانک طریقے پر یہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنا حق سرکار سے مانگ سکتے ہیں۔ ان کو اتنی ادھیکار سرکار سمویدھان نے دی ہے، اور سمویدھان لکھتے وقت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ سمویدھانک طریقے پر جتنے بھی نیچے طبقے کے، اوپر طبقے کے، کسی کو خاص نہیں کیا تھا، بلکہ سب کا لکھتے وقت سب کا سمویدھانک طریقہ سب کو یہ کیا تھا، اور سمویدھانک طریقے سے سب اپنی آواز کو سرکار تک پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو ان کو روکنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج کسانوں پر جس طرح سے ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، ان پر کبھی بیریکیڈ کے ذریعے، کبھی ان پر جو ان کو جانے کا جو راستہ ہے سنگھو بارڈر اور غازی پور بارڈر اور ٹکری بارڈر کے سامنے، یعنی ان کے سامنے گڈھے کھود دیے جا رہے ہیں، جے سی بی کو بلوا کر، ارے بھائی وہ سڑکیں کھدوائے جا رہے ہیں۔ سرکار آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا چاہتی ہے سرکار؟ عوام کو کیوں دبانا چاہتی ہے؟ کسانوں کو کیوں دبانا چاہتی ہے؟ حالانکہ یہ کسان تو کسان تو دیش کے لیے مات لاتا ہے۔ سرکار اس کو کیوں دبانا چاہتی ہے؟ یہ سوال سرکار سے، سرکار کیوں خاموش ہے؟ 11 بیٹھک ہو چکے ہیں لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ کیوں فیصلہ نہیں کرتی ہے سرکار؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں سرکار خاموش ہے؟ سرکار کیوں نہیں بولتی؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتی؟ کیوں نہیں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی؟ اور سرکار
एक एबीपी न्यूज वाले एक तो खबर दिखा रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है, ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसान ये अपनी मनमर्जी का ये कर रहे हैं, पुलिसों को मार के भगा रहे हैं, पुलिसों पर लाठियां बरसा रहे हैं। अरे आप ये क्यों नहीं बताते, आप सच्ची और सच बातें क्यों नहीं बतलाते, सच्ची खबर क्यों नहीं बतलाते। एक पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार ने, जिसका नाम है बंदीप दुनिया, उसने सच और सही बात दिखाने की कोशिश की तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और ये भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, उनको कहाँ रखा गया है। एक और उनके साथी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? सच को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? कि इनकी भाषण बीजेपी सरकार गुंडा राज पता नहीं कब तक चलाएगी। ये गुंडा राज क्यों करती है भाजपा की सरकार? गुंडा राज बंद करो और इनको इनका हक वापस कर दो और एमएसपी पर जो कानून है उस पर ही लागू करो। जो पहले जैसे थे वैसे ही इनको आजाद कर दो। इनको आपकी दुगनी की जरूरत नहीं है। आप जिनको देना चाहते हैं, जिनको जरूरत है उनको दीजिए। ये आवाम को जरूरत नहीं है, आवाम तो अपनी मेहनत करके ये कर लेंगे। आपने तो कभी खेत की शक्ल तो देखी नहीं। खेत में ये लोग कितनी परेशानी से, कितनी मशक्कत से, कितनी परेशानी से रात को उठकर खेतों पर जाते हैं। खेतों पर जाकर वो कर धान ये करते हैं। फिर पता नहीं कैसी कैसी मुश्किलात, गर्मियों में, सर्दियों में इनको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने कभी इसको महसूस नहीं किया? आपको महसूस करना चाहिए। तो मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि इनको इनका हक वापस कर दीजिए और सच को, हक को दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आवाम है, ये आवाम है। इनकी आवाज इतनी बुलंदी है, इतनी बुलंदी इनकी आवाज में है कि इनकी आवाज को आपकी मीडिया, आपकी गोदी मीडिया, पत्रकार कोई रोक नहीं सकते। कोई रोकने वाला है इनकी आवाज को नहीं है। इनकी आवाज बहुत बुलंदी तक पहुंच चुकी है। मैं किसानों के जज्बात और किसानों की जज्बात को मैं हमेशा सलाम करता हूँ और इनकी जो हिम्मत है इनको भी मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इनको इनका हक वापस करवा दे और मोदी सरकार को हिदायत दे दे कि वो इनका हक इनको वापस कर दे और इनको आज़ादी दे दे और ये पहले जैसे वैसे ही रहने दे, इनके हालात पर ही रहने दे। इनको दुगनी आपकी दुगनी नहीं चाहिए, जिनको चाहिए आपकी दुगनी आप उनको दीजिए, इनको नहीं चाहिए। किसानों को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कानून के मुताबिक अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। इनको जल्द शादी का ये मत बनाइए। मैं यहीं तक अपनी बात को खत्म करता हूँ और